ممتاز کا سائز اور 22 پیج پر اس کا دوسرا پوائنٹ ہے، شاہ شہید نے صرف توحید کی نظری تشریح اور اس کے لیے دعوت ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایسا رنگ اختیار کیا کہ پڑھنے والا اس معاشرے اور ماحول میں جا پہنچا ہے۔ یاد ہے اس کا پوائنٹ کیا میں نے بھی بولا، کتاب کے ممتاز خصائص۔ ممتاز کا معنی کیا ہے؟ نمایاں، واضح، نظر آنے والے۔ خصائص، خصوصیات۔ اب جو کتاب کی خصوصیات ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا، تو اب اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جیسے دیکھیں تقویۃ الایمان، ایمان کی طاقت۔ اب انہوں نے صرف ایمان کی طاقت کو ذکر کرتے کرتے اگر آل اراؤنڈ معاشرے کی خرابیاں یا ارد گرد کے ماحول کو ذکر نہ کرتے تو پھر بالکل خشک کھردری کتاب ہوتی اور بات اتنی سمجھ میں نہ آتی۔ انہوں نے یہ بتایا اس جملے میں کہ شاہ شہید نے صرف توحید کی نظری تشریح نہیں کی اور نہ صرف یہ کہ دعوت پیش کی، بلکہ ایسا رنگ اختیار کیا کتاب میں لکھتے وقت کہ پڑھنے والا اس معاشرے ماحول میں جا پہنچا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس ماحول میں اس وقت تقاضے کیا تھے، خرافات کیا تھیں وغیرہ، جس میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس طرح دعوت کی تاثیر اور نفوذ، یعنی اس کو نافذ کرنے میں بہت اضافہ ہو گیا۔ دعوت کی تاثیر بھی بڑھ گئی، نافذ کرنے سے مراد اس پر عمل کرنے میں بہت آسانی ہو گئی۔ نمبر 3، اگرچہ یہ کتاب نہایت اہم موضوع پر ہے، لیکن شاہ شہید نے طریقہ استدلال ایسا اختیار کیا ہے، استدلال دلیل دینا، ٹھیک ہے، طریقہ استدلال کا معنی ہم کریں گے دلیل دینے کا طریقہ ایسا اختیار کیا ہے کہ معمولی پڑھا لکھا آدمی اور متبحر عالم، یعنی ایک عام عالم اور ایک عام پڑھا لکھا بندہ اپنے اپنے ذہنی مدارس کے مطابق اس سے یکساں یعنی مکمل اور اکٹھا مستفید ہو سکتے ہیں اور مستفید ہوتے رہے۔ یعنی ایک عام بندہ بھی اسے پڑھے اور فائدہ لے لے، اور ایک عالم بھی پڑھے تو اس سے فائدہ لے لے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو عام بندہ نہیں پڑھ سکتا، وہ صرف علماء کے لیے ہوتی ہیں، بڑی ڈیپتھ میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے، علماء بھی کہیں گے کہ ایسا نہیں کہ جی تو بڑی بچوں والی ہے، ہم کیا کرنی پڑھ کے۔ عالم کو بھی فائدہ ہوگا اور عام قاری کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگرچہ نمبر 4، اگرچہ یہ اس زمانے میں لکھی گئی تھی جب اردو نثر بالکل ابتدائی دور میں تھی۔ آپ کو پتہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں، بر صغیر پاک و ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ انڈیا۔ بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے، ساری زندگی ہو گئی معاشرتی علوم میں پڑھتے وغیرہ، جب پاکستان اور انڈیا اکٹھے تھے۔ آپ کو لفظ سے نہیں پتا چلا؟ بر صغیر کیا ہے؟ یہ پورا ایشیا کا علاقہ، ٹھیک ہے۔ تو پاک و ہند، پاک پاکستان سے اور ہندوستان سے ہند، بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے جب پاکستان ہندوستان سے الگ نہیں ہوا تھا۔ جب الگ ہو گیا وہ ہندوستان بن گیا اور یہ پاکستان، اکٹھا تھا تو پاک و ہند تھا۔ اچھا، اب جب پاک و ہند میں اردو زبان نہیں رائج ہوئی تھی تو تب کون سی زبان تھی؟ فارسی۔ فارسی زبان چلتی تھی اور فارسی بہت زیادہ تھی، اور اب بڑی مدت تک، آج سے تقریباً 40 سال پہلے تک ہمارے جو کالجز ہیں، آج بھی ہے زبان، آج بھی موجود ہے، بک آج بھی موجود ہے آپشنل میں، لیکن اب کوئی رکھتا نہیں ہے۔ تو تب تک جو تھی فارسی باقاعدہ ٹیچرز پڑھاتی تھی اور اسٹوڈنٹس اس کو رکھتے تھے اور ایک بک کی صورت میں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ لینگویجز ہوتی ہیں نا، پنجابی رکھتے ہیں یا اردو ادب رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں فارسی زبان بھی تھی اور بڑی رائج ہوتی تھی۔ تو فارسی زبان جو تھی یہ بہت دنیا میں جو اسلام کا ذخیرہ ہے، جیسے سیرت ہے، تاریخ ہے اور ترجمے جو ہیں کیے جاتے ہیں عربی کے، یہ سب فارسی میں ہوا کرتے تھے۔ یہ تو تقریباً 100-200 سال ہوا ہے کہ اردو کو توجہ دی اور اردو کو قائم کیا گیا اور کتابیں اردو میں لکھی جانے لگیں۔ اس وقت ہمارے زیادہ تر جتنے بھی ترجمے موجود ہیں نا ہمارے پاس، جو لکھے ہوئے تفسیریں جو موجود ہیں الحمدللہ یہ اردو میں ہیں۔ اس سے پہلے یہ کس سے نوٹ کیے گئے ہیں؟ فارسی کتابوں سے، تمام فارسی کتابوں سے۔ آج بھی اکا دکا کوئی لفظ فارسی کا مل جاتا ہے۔ بہرحال یہ جب اس زمانے میں لکھی گئی تھی
اردو نثر اس وقت کیا تھی؟ ابتدائی دور میں تھی. اگر یہ کتاب 200 سال پہلے ہے نا، 200 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، تو آپ سمجھیں کہ تب اردو کی صرف ابتدا تھی. لیکن شاہ صاحب کی عبارت ایسی سادہ، سلیس، شگفتہ اور دلکش ہے کہ چند مخصوص الفاظ اور محاورات چھوڑ کر آج بھی ایسی دلکش کتاب لکھنا آسان نہیں، سہل نہیں، آسان نہیں. گویا ان کے الفاظ ایسے تھے کہ تب بھی سمجھ آتے تھے، آج بھی آتے ہیں. ہاں کچھ لفظ ہیں جو تھوڑے مشکل ہیں کہ آج نہیں چل رہے. یقین ہے کہ اردو زبان نشو اور ارتقاء کے مزید مدارج طے کرنے کے بعد بھی تقویت الایمان کو بالحاظ اسلوب جو ہے اپنا ایک گراں بہا سرمایہ تصور کرے گی. اچھا جی، اردو زبان، یقین ہے کہ اردو زبان نشو کسے کہتے ہیں؟ گرو کرنے کو. انگلش میں گرو کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا پروان چڑھنا. ارتقاء کیا ہوتا ہے؟ یہ نشو ہی کا دوسرا حصہ ہے. ارتقائی مراحل کہتے ہیں پودا پہلے اتنا سا تھا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، بیبی 6 ماہ کا، سال کا، 2 سال کا، اس کو ارتقائی مراحل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہی گرو ہے تقریباً. ٹھیک ہے، گرو سلولی ہوتی ہے، ارتقاء ذرا سامنے آتی ہے، بات ایک ہی ہے. اب نشو اور ارتقاء کے مزید مدارج، مدارج کس کی جمع ہے؟ درجے کی. ٹھیک ہے، درجے سے مدارج. یقین ہے کہ جب اردو زبان، اس کا جملہ میں بدلوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. لکھنے والا یہ لکھ رہا ہے کہ ہمیں یقین ہے جب اردو زبان اور ترقی پا جائے گی، ترقی کے اور درجات بلند کر لے گی. آج اردو ذرا کم ہے، کل اردو ادب آ جائے گا، پھر اردو لٹریچر آ جائے گا، پھر اور ترقی پا جائے گا. یہ کہہ رہا ہے لکھنے والا. تو وہ کہتا ہے تب بھی تقویت الایمان جو کتاب ہے نا، اپنا بلحاظ اسلوب یعنی اس وقت بھی اپنی لینگویج کے حساب سے، زبان کے لحاظ سے ایک گراں بہا سرمایہ تصور کرے گی. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ تب بھی لوگ اس کو ایک بیش بہا خزانہ، سرمایہ سے مراد خزانہ، تب بھی جب لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے نا تو یہ نہیں کہیں گے یہ دقیانوسی صرف سمجھ ہی نہیں آ رہی. بات سمجھ پا رہے ہیں؟ دراصل آپ کا کتب کا اتنا مطالعہ ہی نہ ہے جس کی وجہ سے یہ بات آپ کو سمجھانی تھوڑی مشکل ہے. آپ جاتے ہیں کسی لائبریری میں، اور اللہ کرے آپ جایا کریں، اور آپ کسی لائبریری میں کتاب اٹھاتے ہیں نا تو آپ اس کی پریفیس دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اصول یہ ہوتا ہے، رائٹر دیکھتے ہیں، پریفیس دیکھتے ہیں. پریفیس کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ شروع میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، کس کے موضوع پر ہے، موضوع کیا ہے، اور کس شخص پر لکھی گئی ہے، کس معاملے پر لکھی گئی ہے. پھر آپ اس کی پریفیس دیکھتے ہیں تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے الفاظ آسان ہیں، مشکل ہے، اردو کیسی ہے، کہ آپ کی سمجھ میں آ سکے گی کہ نہیں سمجھ میں آ سکے گی. ٹھیک ہے، تو جو یہ کتاب ہے نا، جب پڑھنے والا اس کو کبھی بھی کھولے گا، دیکھے گا، تو اس کو کبھی بھی یہ ایسی نہیں لگے گی کہ دیکھتے گئے میں نہیں پڑھ سکتا، یہ میری سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسا ہوتا ہے نا، کتابوں کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ ہم پڑھ سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے کہ نہیں سمجھ سکیں گے. تو یہ رائٹر کہہ رہا ہے اس کتاب کے بارے میں. 3 پوائنٹس ہی کافی ہیں، پھر اچھی طرح سمجھ لیجیے گا اس کو.